السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات کسی بھی دلہن کے لیے خواہشوں اور ارمانوں بھری ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں امنگ یا ارمان سے کہیں زیادہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ اس شادی کو لے کر میں کچھ کنفیوز تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ لیکن یہ فیصلہ میرا تھا ہی کب؟ مجھے اس شادی کے لیے مجبور کیا گیا تھا، مگر جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ بس شاید اسی لیے میں خاموش تھی۔ میں نے عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا، بھاری زیور میرے گلے میں تھا، میرے ارد گرد موجود ہر چیز نئی تھی اور اپنی قدر و قیمت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا، انتظار کرنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی اور میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو 1-2 بار پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص سے ہی میری زندگی کا سب سے اہم رشتہ جڑ جائے گا۔ مجھے اپنا آپ اس کے حوالے کرنا ہوگا۔ دروازے کی چٹکنی چڑھانے کی آواز سے میرے پسینے چھوٹے تھے اور میں اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میرے منہ پر ایک بڑا سا سرخ رنگ کا گھونگھٹ بھی ڈالا ہوا تھا۔ میرا شوہر آہستہ سے میرے قریب آ کر بیٹھا تھا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری جان نکل گئی۔ اس نے مضبوطی سے میری کلائی کو تھاما اور پھر سونے کے 2 چوڑے چوڑے کنگن میرے کلائی میں پہنا دیے۔ یہ میری منہ دکھائی کا تحفہ تھا جو اس کی طرف سے مجھے ملا تھا، جبکہ میں تو نظر اٹھا کے اس کی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ شرم کے مارے میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ پوری طرح جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام زہرا ہے۔ میں شروع سے ہی شہر کی آزاد فضا میں پلی بڑھی تھی۔ نہ ہی گھر میں کسی طرح کی روک ٹوک، نہ کوئی پابندی۔ جیسے ہی میں نے انٹر کے امتحانات پاس کیے، ابا کہنے لگے کہ اب ہم کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلے جائیں گے۔ میرے سارے خاندان والے گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ میرے ابا نوکری کی غرض سے شہر آئے ہوئے تھے۔ مجھے شروع سے ہی گاؤں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن میری اماں کبھی گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی ابا کے ساتھ انہوں نے کبھی بھیجا۔ جب بھی گاؤں کا ذکر آتا، اماں اور ابا کے درمیان عجیب سی کشیدگی پیدا ہو جاتی۔ ایسے لگتا جیسے گھر کا ماحول ہی خراب ہو گیا ہو۔ نہ جانے اماں کو گاؤں سے کیا مسئلہ تھا۔ ابھی بھی ابا نے جیسے گاؤں جانے کی بات کی، اماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی آپ اکیلے ہی چلے جائیں اور اپنے خاندان والوں سے مل کر آ جائیں، مجھے نہیں جانا۔ ابا غصے میں کہنے لگے سالوں سے نہ تم گاؤں گئی ہو نہ بچوں کو لے جانے دیا ہے، سارے خاندان والے ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ماضی کی باتوں پر خاک ڈالو اور اب میرے ساتھ گاؤں چلو۔ ہماری بچیوں کی شادی کی عمر ہو رہی ہے، خاندان والوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی رشتے کے وقت خاندان کا بھی پوچھتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ وہ کون سا ماضی تھا جس پر خاک ڈالنے کی بات ہو رہی تھی، اور کس بات کی وجہ سے اماں گاؤں جانے کے نام سے ہی خائف ہو جاتی تھی۔ آج تک ابا نے کھل کر کبھی ابا نے میری سامنے اماں سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا۔ آج بھی شاید ابا غصے میں یہ بات کہہ گئے تھے، انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں۔ اماں کہنے لگی ہم تو خاک ڈال دیں گے، لیکن ہمارے خاندان والے کبھی بھی خاک نہیں ڈالیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ ایسی کوئی ضد نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں پچھتانا پڑے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر گاؤں نہیں جاؤں گی، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ابا اپنی بات پہ اٹک گئے، کہنے لگے اگر تم میرے ساتھ گاؤں نہیں گئی تو میں بچیوں کو لے کر چلا جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن میری بیٹیاں میری فرما بردار ہیں۔ ابا نے میری طرف دیکھے، کہنے لگے زارا اپنا سامان پیک کرو، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ ابا کے آگے میری آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اس لیے میں صرف جی ابا کہہ سکی تھی اور کمرے سے نکل آئی۔ ابا بھی گھر سے نکل گئے اور اماں کے کمرے سے سامان پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔
یقیناً اماں کا سارا غصہ بے جان چیزوں پر نکل رہا تھا۔ میری سوچ بس اسی بات پر اٹک گئی کہ گاؤں میں ایسا کیا ہے جو اماں نہ خود جانا چاہتی ہیں نہ ہمیں بھیج رہی ہیں۔ میں نے اور میری چھوٹی بہن نے جلدی سامان پیک کر لیا۔ جب شام کو ابا واپس آئے تو ان کے پاس ٹرین کی ٹکٹ بھی تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگی، میں تمہارا ٹکٹ بھی لایا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، یا تو ہمارے ساتھ چلو یا پھر یہاں اکیلی رہو، لیکن بچیاں تو میرے ساتھ جائیں گی۔ اماں نے ہم دونوں بہنوں کی طرف دیکھا، کہنے لگی، میں بچیوں کو اکیلا گاؤں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اپنا مختصر سامان لیا اور ہمارے ساتھ چل دی۔ کہنے لگی، میں آپ کی ضد پر جا تو رہی ہوں، لیکن 2 دن بعد ہم دونوں واپس آ جائیں گے، آپ کو جتنا بھی رہنا ہے آپ شوق سے رہیے۔ ابا کے چہرے پر ایک اطمینان سا آ گیا۔ ہم دونوں بہنوں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ ہم دونوں سوچ رہی تھی کہ نئی جگہ ہے، نیا ماحول ہے، ہم اماں کے بغیر کیا کریں گے۔ ہم تو کسی رشتہ دار کو پہچانتے بھی نہیں تھے، گاؤں سے کبھی کوئی شہر نہیں آیا، نہ کبھی ہم لوگ گاؤں گئے۔ ابا کے ساتھ ریل گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ پھر رات کے قریب ہم لوگ گاؤں پہنچے تو اسٹیشن پر ابا کے بڑے بھائی یعنی تایا ابا ہمیں لینے کھڑے تھے۔ وہ ابا سے بغل گیر ہوئے اور پھر اماں کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے ہم دونوں بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اماں نے ان کو سلام کیا تھا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا تھا۔ اس بات نے ہم دونوں بہنوں کو ہی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تائی ابا کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئے، ہم لوگ ان کی حویلی پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے آنے کی پہلے سے ہی اطلاع تھی، بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے، سب نے ہی ہمیں گلے لگا کر بہت پیار کیا، لیکن ہماری ماں کے ساتھ نہ کسی نے سلام دعا کی اور نہ کوئی انہیں دیکھ کر خوش ہوا۔ اماں نے بھی کنارہ پکڑ رکھا تھا۔ ابا بھی اماں کو پوری طرح نظر انداز کر کے خاندان والوں سے ملنے جلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ابا نے باری باری ہمیں سب سے ملوایا۔ وہاں ہماری 2 پھپھو بھی تھی اور 2 چاچا۔ سبھی لوگ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ہر کوئی ہم سے بہت سارے سوال جواب پوچھ رہا تھا، کوئی پڑھائی کے بارے میں، کوئی شہر کی زندگی کے بارے میں۔ کافی دیر بعد جب ہم کمرے میں پہنچے تو میری چھوٹی بہن شارین کہنے لگی، ابھی یہ کیا ماجرا ہے، یہاں تو کوئی اماں کو پوچھ ہی نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابا کے خاندان والے اماں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ میں یہ بات سن کر خاموش رہ گئی تھی۔ شاہین سے کہا، واقعی آج تک کبھی کوئی ہم سے شہر ملنے بھی نہیں آیا، اور یہاں آنے کے بعد تو لگتا ہے جیسے ان لوگوں کو اماں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر تک یوں ہی باتیں کرتی رہیں، پھر تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ صبح فجر کی اذانوں پر شور شرابے سے آنکھ کھل گئی تھی اور پتہ چلا کہ اس حویلی میں فجر میں ہی صبح ہو جاتی ہے، بلکہ حویلی کیا، سارے گاؤں میں صبح ہو جاتی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھ کے کمروں سے نکلے، حویلی کی جائزہ لینے لگے۔ حویلی بہت ہی بڑی اور خوبصورت تھی، بہت سارے ملازمین تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ہم اپنی اماں کے کمرے میں آئے تو وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم دونوں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، زیادہ کسی سے میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دن کی بات ہے، ہم کل ہی واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، یہاں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اماں کی بات پر میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ ہمارا ددیال ہے، ہمیں یہاں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ابا ہمیں 1 ہفتے کا کہہ کر لائے ہیں، جلدی جانے کی بات کریں گے تو وہ غصہ کریں گے۔ اماں کہنے لگی، ان لوگوں نے تمہارے ابا کو جال میں پھنسا کے بلایا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، ہمیں یہاں لانے کے پیچھے تمہارے باپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم دونوں کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، بس اسی لیے میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اماں کی باتیں میری اور شاہین کی سمجھ سے باہر تھی، ہم دونوں بس حیرت سے اماں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر شام کے وقت ہمیں پتہ چل گیا کہ اماں اور ہمارے ددیال والوں کے درمیان کیا مسئلہ تھا۔ ہماری پھپھو نے ہمیں بتایا تھا کہ اماں اور ابا نے بھاگ کر شادی کی تھی۔
अम्मा दूसरे गांव के वडेरे की बेटी थी, इसीलिए दोनों गांव में हालात बहुत ख़राब थे। कशीदगी बढ़ गई थी। फिर अब्बा अम्मा को लेकर शहर भाग गए। यहाँ हर गुज़रते दिन के साथ हालात बहुत ख़राब हो गया, इसलिए मेरे ददियाल वाले तो क्या, सारे गांव वाले अम्मा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से मसले मसाइल हुए थे और बड़े बड़े झगड़े खड़े होने की वजह से बहुत सारे गांव वाले अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। हम दोनों बहनों के लिए ये बात काफ़ी हैरान कुन थी कि अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी हुई थी, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ देर फूफू के साथ वक्त गुजारने के बाद मैं अपने वापस कमरे में जाने के लिए बाहर निकली तो मैंने मर्दाना बैठक की तरफ कुछ मर्दों को जाते हुए देखा और मैंने चौंक कर रुक गई। उस लड़के पर मेरी निगाह ठहर सी गई थी। वो कोई 25-26 साल का जवान था, जो बहुत ही खूबसूरत और मर्दाना वजाहत से भरपूर था। मैंने शहर में कभी ऐसे लड़के नहीं देखे थे जो इस कदर खूबसूरत मर्दाना वजाहत के मालिक हों। यही वजह थी कि मैं चौंक कर रुके। फिर उस लड़के ने भी बैठक के अंदर जाने से पहले एक सरसरी सी नज़र मेरे ऊपर डाली और मुझे देखकर वो ठटक गया। मैं शर्मिंदा होकर फ़ौरन कमरे में भागे, क्योंकि अगर ये बात किसी भी हवेली के मर्द को पता चलती तो शायद अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ औरत की इज़्ज़त को बहुत अहमियत दी जाती थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कोई मेरी चोरी पकड़ी गई हो। नज़र में बार बार वही शख्स आ रहा था और मैं खामोश सी बिस्तर पर बैठी थी। ऐसी काफ़ी देर गुजर गई थी, मैं बस उससे सोचे चले जा रही थी। घंटे बाद हवेली में एक शोर शराबा उठा और अपनी माँ की चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। जैसे मैं कमरे से बाहर निकली, मैंने देखा कि हॉल में ख़ानदान के सारे बड़े मौजूद थे और मेरी अम्मा उन सब के सामने खड़ी किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से लड़ाई कर रही थी, जबकि अब्बा अम्मा को खामोश बोलने के लिए कह रहे थे। अब्बा गुस्से से कह रहे थे कि मेरी बेटी मेरी यहाँ ज़िम्मेदारी हैं, उनके फ़ैसले मैं ख़ुद करूँगा, इसलिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अम्मा फिर भी खामोश नहीं हुई, बल्कि अब्बा से कह रही थी कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ हमें बिला वजह नहीं लाए हो। मैं अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। उन दोनों के दरमियान होने वाले झगड़े ने मेरे औसार ख़त्म कर दिए और जिस बात ने मेरे होश उड़ा दिए वो इस झगड़े की असल वजह थी। ये झगड़ा शायद मेरी और मेरी बहन की वजह से हो रहा था, लेकिन किस बात पर? इस बात पर मैं बिल्कुल गाफिल थी। मैं पिलर के पीछे खड़ी थी। इतने में मेरे बाप की नज़र मुझ पर पड़ी। वो कहने लगे, माहीन यहाँ आओ। उनकी आवाज़ में ऐसी गरज थी कि मैं ट्रांस की कैफियत में कदम बढ़ाती उनकी तरफ पहुँच गई। वो कहने लगी, क्या तुम्हें मेरे किसी भी फैसले पर कोई एतराज़ है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने इनकार में सर हिलाया। वो कहने लगे, अम्मा से देख लो, तुम्हारी बेटी को कोई एतराज़ नहीं है। अब्बा मेरे सर पे हाथ रख के कहने लगे, हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, हम तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी है। शायद इसी बात पर अम्मा हंगामा मचा रही थी। अब्बा कहने लगे, बहुत बड़ा ख़ानदान है और फिर गायर भी नहीं है। लड़का तुम्हारी माँ का भतीजा है, लेकिन तुम्हारी माँ को न जाने क्या परेशानी है। वो लोग बराबर वाले गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लड़का ना सिर्फ अपने गांव का बड़ा है बल्कि सरपंच भी है। ये कहकर अब्बा खामोश हो गए। फिर चचा को आवाज़ देकर कहने लगे, लड़के की तस्वीर दिखाओ मेरी बेटी को, ये शहर से पढ़ कर आई है। मैं चाहता हूँ इसे एक दफ़ा इसके होने वाले शोहर को देखने का हक़ दिया जाए। ये कहकर जैसे ही अब्बा ने चचा से मोबाइल फ़ोन लेकर मेरे सामने किया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही लड़का है जिसे शाम को मैंने बैठक के पास जाते हुए देखा था। तो क्या वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे? मैं हक्का बक्का सी वहाँ मौजूद हर शख्स को देख रही थी। मेरी अम्मा की जिस तरह से मेरी शादी
میری اماں کی شادی کا جس طرح مجھے علم ہوا تھا، ایسے میں میری اماں کے میکے سے میرے لیے رشتہ آنا اپنے آپ پر بڑی عجیب سی بات تھی۔ پھوپھو نے تو بتایا تھا کہ دونوں گاؤں میں دشمنی ہے، تو پھر وہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ رشتہ کیوں ہو رہا تھا؟ ایسے بہت سارے سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ ابا کہنے لگے، سالوں پرانی دشمنی دوستوں میں بدل رہی ہے۔ وہ لوگ تمہاری ماں کو معاف کر چکے ہیں، لیکن تمہاری ماں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ جب تم رخصت ہو کر وہاں جاؤ گی تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ پہلے جیسے نہیں ہیں اب۔ وہ لوگ تو دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں انکار کریں؟ یہ کہہ کر ابا نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی تو انکار کر دینا، نکاح کے وقت انکار کر دینا۔ اس شادی کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ میرے مائکے والے کیسے ہیں یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ مر تو سکتے ہیں لیکن اس بدنامی کو نہیں بھول سکتے جو میری وجہ سے انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ جانتی تو ہے یہ فیصلہ ابا کا ہے اور میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اماں نے مجھے سینے سے لگایا، کہنے لگی، سالوں پہلے جو غلطی میں نے کی تھی آج اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ کاش میں گاؤں ہی نہ آتی، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا تمہارے چچا اور تایا مل کر کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلیں گے، اور دیکھ لو میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ میں نے اماں کو تسلی دی، انہیں سمجھایا کہ ابا نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کسی بھی غلط فیصلے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ پورے 1 ہفتے بعد دھوم دھام سے میری بارات آئی اور ابا نے مجھے رخصت کر دیا۔ اماں کو اس شادی پر کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہی جبکہ ان کے سارے میکے والے آئے تھے، مگر اماں نے کسی سے ملنا تک گوارا نہیں کیا۔ کچھ عورتیں مجھے رخصت کروا کر دوسرے گاؤں لے گئی اور مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شادی کیوں کی گئی ہے؟ کیا واقعی دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ اس شادی کو لے کر میرے دل میں ارمانوں سے کہیں زیادہ خوف اور وسوسے پیدا ہو گئے تھے، اور ایسا رخصتی کے بعد ہوا تھا جب میں نے حویلی کی عورتوں کے رویہ اپنے ساتھ بہت سخت محسوس کیا تھا، ورنہ رخصتی سے پہلے تو میں کافی خوش اور مطمئن تھی۔ اور میرا شوہر شامیر کمرے میں آیا۔ اس نے بڑی سختی سے میری کلائی پکڑ کر 2 بڑے بڑے سونے کے کنگن میری کلائی میں ڈال کر منہ دکھائی کا حق ادا کیا۔ اس کے رویے نے مجھے سہما دیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ پھر اس نے لائٹ بند کر دی اور اس کے بعد حق کے نام پر اس نے جو کیا، میری چیخوں سے شاید ساری حویلی گونج اٹھی ہو۔ شادی کی رات میرے لیے ایک ایسی اذیت ناک رات بن گئی کہ میرا سارا وجود زخم ہو گیا، اور پھر درد کی شدت کے بعد مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ شامیر میرے سرانے کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے میری چیخوں پکار شروع کرتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں خوف کے مارے بالکل خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی لکھی، شامیر سے کہنے لگے، ان کے جسم پر بہت زیادہ گہرے زخم ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ دنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنائیں۔ اور پھر اس نے شامیر کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ گاؤں کا چھوٹا سا ہسپتال تھا جس میں ڈاکٹر بھی شامیر کے غلام تھے۔ ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کی اذانوں میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ شامیر خاموشی سے مجھے لے کر حویلی پہنچ گیا۔ پچھلے راستے سے ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں تو ابھی بھی پوری طرح کپکپا رہی تھی۔
وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ پھر شامر نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ وہ کہنے لگا، بہت عرصے سے ہماری طرف سے تمہارے گاؤں کا پانی بند تھا۔ وجہ تم جانتی ہو، کیونکہ ہماری پھپھو نے تمہاری ابا سے بھاگ کر شادی کی تھی، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے بابا نے تم لوگوں کے گاؤں کا پانی بند کر دیا تھا۔ کافی زیادہ خون خرابہ بھی ہوا تھا، اور پھر کافی سالوں سے یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا، مگر اب کچھ عرصہ پہلے تمہارے تایا ہمارے پاس آئے۔ وہ اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ فصلوں کے لیے ان کو پانی چاہیے تھا۔ بابا دشمنی تو ختم نہ کر سکے، البتہ بدلے کی آگ بابا کے دل میں جل رہی تھی۔ پھر بابا نے یہ شرط رکھی کہ اگر پھپھو کی بیٹی رخصت ہو کر ہماری حویلی آئے تو تمہارے گاؤں کا پانی کھول دیا جائے گا۔ تمہارے تایا اس کے لیے رضامند ہو گئے، اور پھر نہ جانے انہوں نے تم لوگوں کو راضی کر لیا۔ جس روز میں تمہاری حویلی آیا تھا، اس روز تمہارے تایا نے ہمیں خود بلایا تھا، رشتہ پکا ہونے کی خبر سنائی تھی۔ یہ شادی ہمارے لیے محض ایک بدلہ تھی، اور گزری ہوئی رات میں تم سے اپنی بدنامی کا بدلہ لے چکا ہوں، اور اب ہر آنے والی رات کو تمہیں حساب چکانا ہوگا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میرے باپ کو جو ذلت اٹھانی پڑی، جو رسوائی ہم نے برداشت کی، وہی رسوائی اور ذلت اب تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ شامر کی باتیں سن کر میرے جسم میں جان نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی، بظاہر اتنا اچھا اور شریف نظر آنے والا پنچایت کا سرپنچ اس قدر گھٹیا سوچ کا مالک نکلے گا۔ پہلی ہی رات اس نے حیوانیت کی ہر حد پار کر دی تھی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا ہو۔ شامر نے مجھے سختی سے کہا کہ اگر میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات بتائی تو نئے سرے سے خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ نہ صرف دوبارہ سے ہمارے گاؤں کا پانی بند کر دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا جھگڑا کھڑا ہوگا۔ اس لیے میں خاموش رہی، ساری زندگی اس کے دیے ہوئے زخم کو سہتی رہوں۔ اگلے دن میرے ابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ رسم کے مطابق مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو شامر اور اس کے گھر والوں نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے بابا کو بھی اصلی چہرہ دکھا دیا تھا۔ کہنے لگے، اب ہم دوبارہ آپ کی بیٹی کو آپ کے گاؤں آنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر ابا دنگ رہ گئے، کیونکہ ابا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ تایا ابو نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ گاؤں کا پانی کھلوانے کے لیے انہوں نے میری زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا، اور میرے ابا کو اس بارے میں خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ شامر کے بابا یعنی میرے ماموں کہنے لگے کہ جس طرح ساری زندگی ہم اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے تڑپے ہیں، اور جو ذلت ہم نے برداشت کی ہے، اب وہ تمہاری جھولی میں آ گئی ہے۔ اب تم اپنی اولاد کے لیے بالکل ایسے ہی تڑپنا۔ بہت کوششیں کے باوجود بھی ابا مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکے۔ میرا رو رو کے برا حال ہو رہا تھا۔ آنے والے کچھ دن ایسے ہی اذیت ناک گزرے۔ پھر ایک روز میں نے موقع پا کر حویلی سے دبے پاؤں نکل گئی تھی۔ ان لوگوں کو شاید اندازہ نہیں تھا میں اس طرح فرار ہو جاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ پھر میں سیدھا شہر کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے گاؤں کا رخ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس طرح میں پکڑی جاتی۔ ان لوگوں کو خبر ہونے سے پہلے ہی ٹرین روانہ ہو گئی۔ جب میں شہر پہنچی تو میرے والدین شہر والے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں مجھے دیکھ کر گلے لگی اور خوب روئی، اور ابا کا حال کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سگا بھائی میرے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اب دونوں گاؤں کے درمیان دوستی ہو گئی ہے۔ میں بھی سالوں سے اس جھگڑے سے تھک گیا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اب حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ سب کچھ اس نے صرف اپنی فصلوں کے لیے کیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں مزید اس درندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شامر نے ہر رات مجھے نوچ ڈالا تھا۔
ابا نے خلا کے کاغذات بنوائے اور شامیر کو بھیجنے سے پہلے پولیس سے بھی رابطہ کیا تاکہ شامیر ہمیں ہراساں نہ کر سکے۔ ابا کے شہر میں کافی تعلق تھے۔ ابا نے سب کو استعمال کرتے ہوئے میری اور شامیر کی طلاق کروا دی تھی۔ آج میں ابا کے گھر میں ہوں، گریجویشن کی تعلیم کر رہی ہوں۔ جو کچھ مجھ پر بیتا میں اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ماضی کے کچھ لمحے دوبارہ میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ ابا نے کبھی بھی دوبارہ پلٹ کر گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ میرے تایا نے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کی فصلوں کا پانی پھر سے بند ہو چکا تھا، لیکن ابا کو ان سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ ابا ان کے بہکاوے میں ایک دفعہ غلط فیصلہ کر چکے تھے، اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک کسک باقی ہے۔ کاش شامیر ہر دشمنی کو بھلا کر مجھے دل سے قبول کر لیتا اور ہمیشہ کے لیے یہ دشمنی دوستی میں ہو جاتی۔ کاش وہ اپنا دل بڑا کر پاتا، یہی فیصلہ کرتا تو بہت ساری زندگیاں سنور جاتی۔ آج بھی دونوں گاؤں کے بیچ کشیدگی نے گاؤں کے لوگوں کو زندگی میں مشکل بنا دیا تھا، اور جو میں پہلی نظر میں شاید شامیر کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، آج بھی اندیکھی ایک آگ میں جل رہی ہوں۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے۔